بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب ازالۃ النجاست و بیانہا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی۔ باب الآنیہ کے بعد باب ازالۃ النجاسہ و بیانہا، نجاست کے زائل کرنے اور نجاست کسے کہتے ہیں، کون سی چیزیں نجس ہیں اور کون سی نہیں ہیں، ان سے متعلق باب کا عنوان قائم کیا ہے۔ وہ احادیث مبارکہ ذکر ہوں گی جن میں نجاست کو زائل کرنے سے متعلق احکام اور کون کون سی چیزیں نجس ہیں ان کا بیان تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ شیخ صالح العثیمین نے اس باب کی شرح میں ایک تمہید باندھی ہے جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس باب میں ازالت النجاسہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور نجاست کیا ہے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ترتیب عام طور پر اس سے الٹ ہوتی ہے کہ پہلے نجس چیزوں کا بیان ہو اور پھر اس کی ازالت کا بیان ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف لغوی اعتبار سے انہوں نے ایسا کر دیا ہے، وگرنہ اس میں کوئی ترتیب فرض نہیں ہے کہ کوئی چیز پہلے بیان ہو اور کوئی چیز بعد میں بیان ہو۔ اس ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس باب کی ابتدا میں ازالت النجاسہ سے پہلے شراب سے متعلقہ احادیث سب سے پہلے لے کر آئے ہیں، اور تاکہ اس بات کا تعین ہو کہ وہ نجس ہے یا نہیں ہے اور اس سے متعلقہ حکم کیا ہے۔ تو چند باتیں جو اس باب میں تمہیداً سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ پانی اور دیگر چیزوں کا پاک کرنے کا طریقہ مختلف ہے، یعنی پانی اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، اور باقی چیزیں نجس ہو جائیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ پانی تب ناپاک ہو جاتا ہے جب اس کی تین چیزوں میں سے صفات میں سے کوئی ایک صفت بدل جائے یا تینوں بدل جائیں، یعنی اس کا رنگ، بو اور ذائقہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں متغیر ہو جائیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پاک کرنے کی صورت کیا ہے کہ جب اس کے رنگ، بو اور ذائقے میں جو تغیر آیا تھا، جو تبدیلی آئی تھی، وہ ختم ہو جائے اور پانی واپس اپنے اصل رنگ میں، اصل ذائقے میں اور اصل بو پہ آ جائے تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان کے خود کسی ارادے کی وجہ سے ایسا ہو جائے، جیسے کسی تھوڑے پانی میں بندے نے بہت زیادہ پانی ڈالا ہو، وہ اس کی وجہ سے صاف ستھرا ہو جائے، یا قدرتی طور پر بہنے کی وجہ سے اور اس کے اندر بارش کا مزید صاف پانی داخل ہو جانے کی وجہ سے ہو جائے۔ بہرحال قدرتی طور پر ہو جائے یا کسی کے باقاعدہ طور پر اس کو پاک کرنے سے ہو، ہر دو صورتوں میں جب اس کی حیت تبدیل کرنے والی جو علت تھی وہ دور ہو گئی تو پانی کے متعلق جو ناپاک ہونے کا حکم تھا وہ بھی دور ہو گیا، اب وہ پانی پاک ہے۔ اسی طرح اگر پانی کی ایک جانب متغیر ہو اور پانی زیادہ ہو تو جس جانب جو حصہ متغیر ہے اس کو نکال دینے سے بھی باقی پانی پاک ہوگا۔ مثلا ایک بڑا تالاب ہے یا کوئی بڑا برتن ہے جس کے اندر پانی ہے اور اس کی تھوڑی سی جانب ابھی کوئی ایسی چیز گری ہے جس سے وہ ناپاک ہوا اور وہ رنگ پھیلتا نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں آپ اتنے حصے کے پانی کو اگر نکال دیتے ہیں اور باقی پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کا رنگ، ذائقہ اور بو تبدیل نہیں ہوتی، تو اس طرح بھی پانی پاک ہو جاتا ہے اور وہ پانی کے اندر جو ہے ناپاک ہونے کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ دیگر اشیاء کے متعلق وہ کہتے ہیں آگے تفصیلی حکم آ رہا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے پاک ہوگی اور کون سی ناپاک رہے گی۔
اسی طرح ایک اہم مسئلہ بیان یہ کیا ہے کہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی ایک تو وہ عبادات ہیں نا جو مامور بھی ہی ہیں اور ان سے متعلق پہلے بندہ نیت کرے تو تبھی وہ مکمل ہوتی ہیں. جیسے نماز ہے تو دل میں ارادہ ہو نماز پڑھنے، وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے کا ارادہ ہو. اگر کوئی بندہ وضو کے سارے اعضاء ترتیب سے ہٹ کر اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دھو لے تو اس کا وضو نہیں ہو. اسی طرح کوئی بندہ فرض غسل ترتیب کے ساتھ نہ کرے اور اس کا مقصد صرف گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنا ہو اور وہ نہ بسم اللہ پڑھے نہ اس غسل سے پہلے وضو کے والے جو تمام کام کرے، نہ اپنے جسم سے بدن سے اگر کوئی نجاست دور کرنی ہے اس کو دور کرے، پانی کے کسی تالاب میں ڈائریکٹ چھلانگ مار لے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ غسل نہیں. اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ طور پہ نیت ضروری ہے. لیکن جو نجاست کے زائل ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں. اگر انسان کی نیت کے بغیر بھی کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے وہ نجاست زائل ہو جائے، جیسے کوئی کپڑا جس پر کوئی نجاست لگی تھی وہ کھلی جگہ پر پڑا ہوا تھا اور بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہ دھل گیا اور وہ نجاست اس سے دور ہو گئی. اب کسی کی نیت نہیں تھی اس کو پاک کرنے کی، لیکن ایک ایسا کام ہونے کی وجہ سے جو بلا نیت ہو گیا وہ نجاست دور ہو گئی، وہ کپڑا دھل گیا تو نجاست دور ہو گئی. اب اس کے لیے علیحدہ سے نیت کر کے پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے. تو ازالت نجاست کے لیے نیت ضروری نہیں. بغیر نیت کے یا انسان کے اپنے کیے بغیر بھی کسی بھی عامل سے وہ چیز دور ہو جائے، صاف ہو جائے اور وہ کپڑا یا برتن دھل جائے یا اس کی پاک ہونے کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو جائیں تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شراب کو سرکہ بنا لیا جائے، یعنی اگر کوئی شراب کسی کے پاس موجود ہے تو اس کو سرکہ بنا لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس حدیث سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام، اور چونکہ وہ حرام چیز ایک انسان کے پاس موجود ہے، اب وہ اس کو سرکہ بنانے کے لیے استعمال کرے تو اس کے سرکے کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو جس حرام چیز سے تیار کرتا ایک حلال چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں، وہ حرام چیز بالاولا استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شراب سے متعلق شریعت کتنی نفرت رکھتی ہے کہ اس کو تبدیل کر کے اگر سرکہ بنایا جا سکے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اس لیے سرکہ جو ہے اگر کسی کے پاس شراب ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس کو گرا دے گا، انڈیل دے گا. یاد رکھیں مسلمان کو شراب کے متعلق صرف یہی اجازت ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے، گرا دے، انڈیل دے. غیر مسلم کو بیچ دے، اس کی قیمت لے لے، اس کی بھی اجازت نہیں. یہی وجہ ہے صحابہ کرام کو جب فائنل حکم پتہ لگا کہ اللہ کے رسول نے منادی کروا دی ہے کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں اس قدر شراب کے مٹکے بہائے گئے کہ وہاں ایسے لگتا تھا جیسے بارش ہو کر بارش کا پانی چل رہا ہے. تو اس طرح شراب کی کوئی بھی قیمت وصول کرنا یا اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں. ہاں اس میں ایک بات کا جو ہے استثناء حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کے پاس شراب تھی اور اس نے اس سے سرکہ بنا لیا. اب وہ آپ کو سرکہ بیچ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا یہ پہلے شراب تھی اب سرکہ بن گیا ہے، تو آپ وہ سرکہ ایک مسلمان استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کو سرکہ مل رہا ہے، اس کو شراب نہیں مل رہی. لیکن مسلمان کے پاس شراب تھی اور اس سے وہ کوئی فائدہ اٹھائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح امام ابن حجر رضی اللہ رحمہ اللہ کے اسلوب سے یہ پتہ نظر آتا ہے کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے، کیونکہ وہ اس کو اس باب میں لے کر آئے ہیں جہاں پر نجاست اور اس کے ازالے کی بات ہو رہی. تو اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ شراب نجس ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سرکہ بنانے کی بھی اجازت نہیں دی. لیکن یہ قول محل نظر ہے، یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا یعنی اپنا موقف ہے، دیگر فقہا اور علماء کا بلکہ جمہور کا موقف اس کے ساتھ نہیں. ان کے نزدیک شراب حرام ضرور ہے لیکن نجس نہیں ہے، پلید نہیں. اور
اس کے پلید نہ ہونے کی وجوہات میں سے یہی ہے کہ دیگر جگہوں پر جو استثناء ملتا ہے، جس طرح کفار میں سے اگر کسی نے اس کا سرکہ بنا لیا اور مسلمان وہ سرکہ استعمال کر سکتا ہے، اس بنیاد پر اگر وہ نجس ہوتی تو اس سے بننے والا بعد کا سرکہ بھی لازماً نجس ہو جاتا، اور چاہے وہ مسلمان بنائے یا کافر بنائے، ان دونوں صورتوں میں وہ نجس ہوتا۔ اس لیے چونکہ اس میں استثناء ہے، اس لیے جمہور کا کی جو ہے نا وہ طرز عمل یا موقف اس طرف ہے کہ شراب نجس نہیں ہے، جبکہ دیگر علماء جس میں ابن حجر بھی ہیں ان کے نزدیک شراب نجس بھی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، ایک قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، لیکن ہر نجس چیز حرام ضرور ہوتی ہے۔ یعنی کوئی نجس چیز ایسی نہیں جو حلال بھی ہو، پلید بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن کتنی حرام چیزیں ایسی ہیں جو حرام تو ہیں لیکن پلید نہیں، جیسے بلی حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھروں میں آنے جانے والی ہے، برتن میں اگر پانی میں منہ مار دے تو آپ نے فرمایا اس سے وضو بھی کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پینے کی بھی اجازت دی ہے، تو وہ پلید نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ تو بہت سی حرام چیزیں ایسی ہیں جو ناپاک اور پلید نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی پلید چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، وہ ساتھ میں حرام ضرور ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید احادیث آگے ذکر ہوں گے اس باب میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔